امریکہ کے پاس 11 ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں، چین کے پاس صرف 3۔ تو یہ معاملہ تو آسان ہونا چاہیے۔ کیا امریکہ جیت جائے گا؟ لیکن پینٹاگون کے کسی بھی جنگی تجزیہ کار سے پوچھیں کہ اگر چین کل تائیوان پر حملہ کر دے تو کیا ہوگا، تو زیادہ تر آپ کو ایک ہی بات بتائیں گے کہ امریکہ ہار سکتا ہے۔ اس لیے نہیں کہ چین زیادہ طاقتور ہے، بلکہ ایک ایسی وجہ سے جس کے بارے میں لوگ بات ہی نہیں کرتے۔ اور اس ویڈیو کے آخر تک آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ ڈسٹنس پاور سے زیادہ اہم کیوں ہو سکتا ہے۔ یہ ہماری سیریز کا پہلا ایپیسوڈ ہے جس میں ہم دیکھیں گے کہ کیا چین واقعی امریکہ سے آگے نکل سکتا ہے۔ دراصل یہ سوال نہیں کہ کس کے پاس زیادہ جہاز ہیں، یہ بھی نہیں کہ کس کا بجٹ بڑا ہے۔ ہم اس واحد سوال پر بات کریں گے جو اصل میں اہمیت رکھتا ہے کہ اگر یہ دونوں ملک کبھی آپس میں لڑ پڑے تو کون جیتے گا اور لڑائی کس جگہ پر ہوگی۔ اور اس ویڈیو کے آخر تک امریکی فوج کو جو ایک مسئلہ درپیش ہے اس کی سمجھ آ جائے گی، اور اس کا تعلق پیسے سے تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ پہلے ان سٹیٹ سے شروع کرتے ہیں جو سب جانتے ہیں۔ امریکہ کے تقریباً 80 ممالک میں 750 کے قریب فوجی اڈے ہیں۔ ذرا سوچیں، امریکی فوج یورپ، مڈل ایسٹ یا ایشیا میں کسی بھی بحران کا جواب گھنٹوں میں دے سکتی ہے۔ چین کے پاس صرف ایک بیرون ملک اڈا ہے، جبوتی میں۔ امریکہ کے پاس 11 کیریئر اسٹرائک گروپس بھی ہیں۔ ہر ایک بنیادی طور پر ایک متحرک ہوائی اڈا ہے، 90 طیارے، اسکارٹ جہاز، آبدوزیں، سب کچھ۔ جبکہ چین کے پاس صرف 3 کیریئرز ہیں اور ان میں سے صرف 2 مکمل طور پر فنکشنل ہیں، تیسرا ابھی تجربات کے مرحلے میں ہے۔ جبکہ امریکہ کے پاس اتحادی ممالک کا نیٹ ورک بھی ہے، نیٹو، جاپان، جنوبی کوریا، آسٹریلیا، فلپائن۔ اگر امریکہ جنگ میں جاتا ہے تو شاذ و نادر ہی اکیلا جاتا ہے، جبکہ چین کے پاس شمالی کوریا اور روس۔ امریکہ کا دفاعی بجٹ اکیلا تقریباً $850 بلین سالانہ ہے۔ یہ اگلے 9 ممالک کے لیے ان کے بجٹ سے بھی زیادہ ہے۔ کاغذ پر تو یہ مقابلہ برابر کا نہیں، تو پھر جنگی تجزیہ کار پریشان کیوں ہیں؟ یہاں وہ بات ہے جو کوئی نہیں بتاتا۔ چین امریکہ جیسی فوج بنانے کی کوشش نہیں کر رہا، وہ پوری دنیا میں گشت کرنے کی کوشش بھی نہیں کر رہا۔ چین کو صرف سمندر کی ایک پٹی کی فکر ہے، فرسٹ آئلینڈ چین، یعنی جاپان، تائیوان، فلپائن سے لے کر بحیرہ جنوبی چین تک۔ اور اسی مخصوص خطے میں چین نے ایک ایسی چیز بنائی ہے جس کا امریکہ کو پہلے کبھی سامنا کرنا نہیں پڑا، ایک ایسی فوج جو اس بات کو یقینی بنائے گی کہ امریکہ اپنے قریب طاقت استعمال ہی نہ کر سکے، یعنی ڈینائل امریکہ مشن پر وہ کام کر رہے ہیں۔ نیٹو کے تجزیہ کار انہیں کیریئر کلر کہتے ہیں۔ یہ اینٹی شپ DF-26 اور DF-21D اس کا مرکز ہیں۔ میزائل جیسے بیلسٹک میزائل ہیں جو 1500 کلومیٹر سے زیادہ دوری سے امریکی کیریئرز کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے اگر تائیوان پر جنگ چھڑتی ہے تو امریکی کیریئرز کو اتنا پیچھے رہنا پڑ سکتا ہے کہ ان کے جیٹ مشکل سے میدان جنگ تک پہنچ پائیں۔ اور پھر چین کے پاس مصنوعی جزیرے ہیں۔ 2014 سے چین نے بحیرہ جنوبی چین کی چٹانوں پر فوجی اڈے بنائے ہیں، رن وے، ریڈار، میزائل بیٹریاں، متنازع پانی کو ایک قلعے میں بدل دیا ہے۔ اور ہر سال چینی جیٹ طیارے تائیوان کے مزید قریب اڑتے ہیں، حملہ کرنے کے لیے نہیں، دباؤ کا معمول بنانے کے لیے، تاکہ جب کچھ حقیقی ہو تو کسی کو یقین نہ ہو کہ لکیر کہاں پار ہوئی ہے۔ دوستو، تائیوان کا مسئلہ اگر حقیقت بنتا ہے اور اگر چین کبھی تائیوان کی طرف بڑھا تو جغرافیہ پورا معاملہ پلٹ دیتا ہے، کیونکہ تائیوان چینی سرزمین سے تقریباً 160 کلومیٹر دور ہے اور امریکہ تائیوان سے تقریباً 11,000 کلومیٹر دور ہے۔ چین کو وہاں جیتنے کے لیے
इंटरनेशनल सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होगी, उसे सिर्फ अमेरिकी कैरियर्स को दूर रखना होगा। और CSIS जैसे थिंक टैंक्स की एक लीक शुदा रिपोर्ट के मुताबिक ये मंजर पेश किया जा चुका है कि अगर ये लड़ाई होती है तो नताइज मिले जुले होंगे। ज़्यादातर वर्जन्स में अमेरिका और इसके इत्तेहादी बिलाखिर चीनी हमले को रोक देते हैं, मगर बहुत भारी कीमत पर। डूबे हुए कैरियर्स बरसों की बजाय हफ्तों में सैकड़ों तैयारों का नुकसान होगा, ऐसा नुकसान जो अमेरिका ने दूसरी आलमी जंग के बाद कभी नहीं देखा होगा। और यही असल रुकावट है जो अभी काम कर रही है। ये नहीं कि चीन को शिकस्त नहीं दी जा सकती, बल्कि ये कि शिकस्त देने की कीमत इतनी ज़्यादा हो सकती है कि कोई भी ये आजमाना नहीं चाहता। तो सवाल ये है, जीतेगा कौन? इंटरनेशनल पावर्स कहती हैं अमेरिका, रीजनल पावर्स कहती हैं ये सिक्का उछलने जैसा है। और एक बात जो सब नज़रअंदाज करते हैं वो है क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी। चीन के पास जहाज़ों की तादाद तकरीबन 370 है, लेकिन खाली तादाद धोखा देती है। इनमें से बहुत से छोटे जहाज़ हैं, बड़े समंदरी जहाज़ नहीं। जबकि अमेरिकी बहरिया के पास कम जहाज़ हैं, मगर वो बड़े और ज़्यादा जदीद हैं। और सबसे अहम बात, इनके अमले के पास दहाइयों का हकीकी जंगी तजर्बा है। चीन की फ़ौज ने 1979 के बाद कोई हकीकी जंग नहीं लड़ी। तो क्या चीनी फ़ौज अमेरिका को हरा सकती है? इंटरनेशनल लेवल पर बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। रीजनल लेवल पर एक ये पॉइंट है जहां एक हकीकी मुकाबला है, और यही बात सबके लिए तशवीश का बायस होनी चाहिए। असल कहानी ये नहीं कि कौन ज़्यादा ताकतवर है, असल कहानी ये है कि हम दो मुख्तलिफ फ़ौजों के दरमियान टकराव देख रहे हैं। अमेरिका जो कहीं भी जाने के लिए बनाया गया है, वो दुनिया में कहीं भी जा सकता है, जबकि चीन जो समंदर के एक मखसूस टुकड़े का हर कीमत पर दिफा करने के लिए बना है। और यही वजह है कि ताइवान ज़मीन पर सबसे ख़तरनाक फ्लैश पॉइंट बना हुआ है। सो दोस्तों, अगले एपिसोड में हम इकनॉमिक जंग की बात करेंगे कि क्या चीन की मईशत वाकई ही अमेरिका से आगे निकल सकती है। सो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में बताएं आपके ख्याल में कौन जीतेगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में।